نظریہ کے ماخذ۔ نظریہ کے درج ذیل ماخذ ہیں مشترکہ مذہب، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ مذہب دینی عقائد کا مجموعہ ہے اور اسٹوڈنٹس انہی دینی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے یا بسر کرنے کا لائحہ عمل مذہب کہلاتا ہے۔ دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں جب 19ویں صدی میں ہندو تنظیمیں جس میں آریہ سماج یا برہمو سماج ایسی تحریکیں تھیں جن کا مقصد صرف اور صرف جو غیر ہندو لوگ تھے ان کو ہندو مذہب کا پیروکار بنانا۔ مسلمان اگرچہ صدیوں سے وہیں آباد تھے برصغیر پاک و ہند میں، لیکن اتنے ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اپنے مذہب کو نہ چھوڑا اور وہ کسی صورت بھی ہندو مذہب کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح تعلیمی مقاصد جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز جو تھے وہ ہندوستان میں آئے تو ہندوؤں نے ان کو یہ یقین دلا دیا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں زیادہ بڑا حصہ مسلمانوں کا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کو یہ باور کروایا اور انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے انہوں نے ایک ایسا جدید تعلیمی نظام جو تھا وہ متعارف کروایا۔ مسلمان جو تھے وہ پہلے ہی سے ہندوؤں کے اس ظالمانہ رویے سے تنگ تھے اور وہ ان کے اسی ظالمانہ رویے کی وجہ سے انگریزی سے بھی جو تھے وہ نفرت کرتے تھے۔ انگریزی سے نفرت اور انگریزوں سے نفرت کی بنا پر مسلمانوں کو تمام انتظامی اور سرکاری امور سے جو تھا نہ صرف برطرف بلکہ ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں سے نفرت کریں، انگریزی زبان سے نہیں، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے انہیں انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔